بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مقام عبرت۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، ان کا نام داموس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کی علاقے میں خشک پہاڑ تھے، ان پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں آبشاریں ہوتے، مرغزارے ہوتے، درخت ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا۔ اب اگرچہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ آ جاتی ہے، لہٰذا ان پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا اور دل میں یہ بات القا ہوئی، اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہماری مشیر بن گئے، اب تمہیں ہماری تخلیق میں نقص نظر آتا ہے۔ بس اس بات کے دل میں القا ہونے پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آداب بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے نیت کر لی کہ جب تک مجھے واضح طور پر اللہ کی طرف سے یہ اشارہ نہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہیں پیوں گا اور یوں اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ ایک مرتبہ بستی والوں کے ہاں کوئی تقریب تھی، حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے کہا جی کھانے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا جی رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ لسوڑے کے مانند ہوتے ہیں اور وہ چمٹ جاتے ہیں، وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کچھ بندوں نے کہا نہیں حضرت آپ ضرور تشریف لائے۔ اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ بالآخر ان میں سے کسی ایک نے کہا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کھانا پینا بند کیوں کیا ہے۔ اب انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور کہا کہ میں نے اسی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تھے، وہ اس بات کو کیسے سمجھتے، لہٰذا وہ ہنس کر کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے۔ حتیٰ کہ ان سب نے مل کر کہا جناب آپ کی اس گناہ پر جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کر تقسیم کر لیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فوراً الہام ہوا کہ اے میرے پیارے، یہ لوگ عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا آپ اسی بستی کو فوراً چھوڑ دیجئے، ان سب کو ابھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ یوں بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اللہ کی پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے۔ جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا کہ جس گناہ کو لوگ ہلکا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، وہ ڈرتا رہا کہ کہیں اس گناہ کا وبال نہ آ پڑے۔ کچھ عرصہ بیت گیا، ایک مرتبہ اس نے دعا مانگتے ہوئے یہ دعا مانگی اے اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو مجھ پر اپنی تمام نعمتیں سلامت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے، نعمتیں مجھ سے نہیں بلکہ تجھ سے لی گئی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا اے اللہ ایسی کون سی نعمت مجھ سے لی گئی ہے؟ فرمایا گیا کہ غور کر، جس دن سے تو گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس دن سے ہم نے تجھے رات تہجد کے وقت رونے کی لذت سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کا مرتکب ہوا تھا اللہ نے مجھ سے رات کو مناجات کی لذت چھین لی تھی۔ اسی لیے کسی نے کہا عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔